ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج اس ہفتہ واری انجمن میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں اس کا نام ہے کوئی اور نبوت. یہ کہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور آپ پر وحی لے کر آیا ہوں. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، کیسے پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھ. پھر اپنے بھی وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، کیسے پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دوبارہ سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھ. اللہ کے نام سے جس نے انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ کی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑھنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی سورہ اقرا پڑھائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ سنایا اور جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سنائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو مکہ مکرمہ کے ایک یہودی عالم رات کے پاس لے گئے. اس نے سارا کیس کا سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے اور آپ پر اپنا کلام اتاری ہے اور کوئی پیغمبر ہے جن کے متعلق مذہب کی کتاب توریت میں بہت سی باتیں اور نشانیاں لکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے کپڑے پر چپڑے پر خون کی چال وغیرہ پھینکتے رہے. پھر آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت لیکن خدا کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لائے اور دنیا میں سب سے پہلے خاتون سے مسلمان شمار ہوئے. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے لوگ مسلمان ہوئے تھے. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اعلان ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے
قبیب رضی اللہ عنہ تھا ان کو گرم حضرت قبیب رضی اللہ عنہ تھا ان کو کوئلوں پر لٹا دیا کرتے تھے اور ان کے سینے پر پیر رکھتے تھے تاکہ وہ اٹھنے نہ پائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھا ان کو گرم پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور دوسرے جگہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو مگر وہ بھی یہی کہتے کہ اللہ یہ کہ اللہ یہ کہ پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے ان کا تمام بدن سیل جاتا اور خون بہنے لگتا مگر وہ بھی یہی کہتے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چٹنی میں لپٹ کر آگ میں رکھ دیا کرتے تھے مسلمانوں کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتے تھے